to go to North Carolina, and all of the others is going and has gone already. It's been gone for people that came into the country illegally, and nobody's ever seen anything like that. That's a shame. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat. بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے اور خصوصی بھی ہے کہ وہ دونوں کی جو تعریف ہم بعد میں کریں گے کہ اہم کیوں ہیں اور خصوصی کیوں ہیں. پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ ہم امریکی صدارتی انتخاب پہ بات کر رہے ہیں، ایسے ملک کے لیے جو کہ دنیا بھر کے اندر جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے. اور اگر ہم نگیٹو بات کریں یا منفی انداز میں بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ظلم و ستم جس نے ڈھائے ہیں، یا کاؤبوائزم جہاں پر ہے، جہاں پر انصاف اور جہاں پر کوئی صداقت کی بات نہیں ہوتی ہے، قتل و غارت گری جس کا ایک مقصد ہوتا ہے. دو کاؤبوائے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ایک ٹیم کی حیثیت سے، اور جب وہ آخری منزل پہ پہنچتے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا ہوتا ہے. وہ ذرا سی بات میں ناراض ہوتے ہیں اور پسٹل نکال کے مار دیتے ہیں. تو کاؤبوائزم جو ہے ان کی فطرت میں شامل ہے. اور وہ دنیا کے اندر اب اگر آپ دیکھیں تو پہلا ایٹمی جو حملہ کیا گیا جاپان پر، ہیروشیما ناگاساکی پر، تو انہوں نے ایٹم بم استعمال کیا. اس کے بعد میں ابھی تک کوئی ایٹم بم استعمال نہیں ہوا ہے. پھر یہ ہوا ہے کہ 1989 میں وہ دنیا کی واحد سپر طاقت بن گئے، اور وہ انہوں نے کوئی 18 سال تک دنیا کی واحد سپر طاقت بنے رہے. اور پھر ان کی سپر طاقت چیلنج ہو گئی. وہ سپر طاقت جب لے گئے تو بزنس کے جو تھے وہاں کے جو کارٹر ایڈمنسٹریشن میں مشیر سلامتی امور تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی گرینڈ چیس بورڈ، ایک بڑی تاریخی کتاب ہے. اس میں انہوں نے اپنے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ ہم نے ازل سے لے کر جو اب تک جو 1989 تک کا جو تھا وہ سارا کا سارا دور جو تھا وہ جو طاقت کا محور تھا یوریشیا میں تھا. اب ہم امریکہ لے گئے ہیں، اور یہ اب ہم اس وقت تک اپنے پاس رکھیں گے جب تک ہم اسے رکھ سکیں گے. اور اس کے لیے چاہے ہمیں جنگ کرنی پڑے، چاہے لوگ حکومتیں تبدیل کرنے پڑیں، چاہے ہمیں فساد کرانا پڑے، چاہے ہمیں جنگ کرنی پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم یہ رکھیں گے. لیکن ہوا یہ کہ 2000 میں روس میں جو ہے پیوٹن کی حکومت آ گئی، تو 2008 میں اس نے چیلنج کر دیا. تو اب اس کے بعد میں انہوں نے 2010 میں ایک منصوبہ پیش کیا کہ صاحب ہم اپنی جو بالادستی کو بحال کرنے کے لیے ہم کچھ اسٹیپ لینے ہوں گے جو ہم بعد میں بیان کریں گے. تو اب یہ امریکہ کے صدارتی الیکشن جو ہیں 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں، جس میں یعنی یہ ایک نئی طرح کی ڈیموکریسی ہے. جس ڈیموکریسی ہم آشنا ہیں جو پاکستان میں ہیں یا برطانیہ میں ہیں، وہ ایسی ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ ووٹوں سے آتی ہے. تو ان کے ہاں الیکٹورل کالج بنتا ہے، اور اس میں یہ لوگ جو ہیں 2 پارٹیاں ہی حصہ لیتی ہیں. ایک پارٹی کا نام ریپبلکن ہے اور ایک پارٹی کا نام ڈیموکریٹ ہے. تو ڈیموکریٹس کو ایک عموماً لبرل جماعت کہا جاتا ہے، اور یہ جو ریپبلکن ہیں یہ ہمیشہ گرینڈ اولڈ پارٹی کہتے ہیں اس کو. اور یہ کافی یعنی قدامت پسند جماعت ہے، اور وائٹس کو زیادہ تر یہ نمائندگی کرتی ہے. اس ملک کی جو پاپولیشن دیکھا جائے تو قریباً 33 کروڑ کے قریب ہے. اور اس میں کوئی جو تارکین وطن ہیں، جو غیر ملک جیسے کہا کہ لینڈ آف اپرچونٹی میں لفظ استعمال کیا، وہ 6 کروڑ کے سے زیادہ ہیں. اور اس میں لاطینی ہیں، اور اس میں اسپینش زیادہ ہیں. اسپینش اور لاطینی جو یعنی اٹالین، اور پھر دوسرے انڈین، پاکستانی، افریقی ہیں. ان کی جو شرح ہے وہ 77,719 فی کس آمدنی ہے سالانہ فی کس کی. اور اس میں جو ایجوکیشن ہے وہ 36.2 ہے، اور ان کی امپلائمنٹ جو ہے 62.2 کلاتی ہے. تو اب اس کے جو 7 ریاستیں ایسی ہیں جو کہ اس میں کوئی 50 ریاستیں ہیں، اور ایک جو ہے کیپٹل ہے ان کا علاقہ واشنگٹن جسے کہتے ہیں. تو اس میں
جو کوئی 52 کہتا ہے، کسی اور کو بھی لے لیتے ہیں یہ لوگ، تو وہ ہر جگہ پر یہ شمالی ڈکوٹا کے علاوہ تمام ریاستوں کے اندر یہ ووٹوں کو رجسٹر ڈالنے کے رجسٹر کرانا پڑتا ہے، پھر ان کا الیکٹورل کالج بنتا ہے اور یہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو اب جہاں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں 2 امیدوار ہیں، ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور کملا ہیرس ہیں۔ اب ہم نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ یہ اہم کیوں ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ اہم اس لیے ہے کہ یہاں یہ جو الیکشن جو ہوتا ہے یہ تمام دنیا کو متاثر کرتا ہے، ان کا جو الیکشن جو بھی جیت کے آتا ہے، اور خصوصی اس لیے ہے کہ ہمارے جو سسٹر ادارہ ہے CISSS سینٹر آف انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسٹڈیز سندھ کے ہمارے جو مہمان گرامی آئے ہیں جناب، اس میں آفتاب صاحب ہیں، ڈائریکٹر ریسرچ ہیں، ایئر کموڈر زاہد الحسن صاحب ہیں، یہ بھی ڈائریکٹر ریسرچ ہیں، کرنل اصفر بلال قریشی صاحب ہیں جو ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں، سید سمیع اللہ صاحب جو ہمارے ہیڈ آف ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہیں، ہم نے ان کو شامل کیا ہے۔ تو اب میں سوال شروع کرتا ہوں آفتاب صاحب سے کہ بھائی یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے اندر 2 مرتبہ تو ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ ہو چکا ہے۔ اب اس ڈونلڈ ٹرمپ کو قاتلانہ حملہ کیا اسی طرح سمجھا جائے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ وہ بناوٹی ہوتا ہے، یا یہ واقعی ہوا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو گورے اور کالے کی تقسیم ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو گئی۔ 20 ریاستیں الگ ہونا چاہتی ہیں جو کہ وائٹ ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تھے تو انہوں نے ان کو جتا دیا جاتا تھا، میں جو کلنٹن کی بیوی تھی تو میں اس کو ہرا دیا تھا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بھی انجینئرڈ انتخابات ہوئے تھے، کیونکہ وہ گوروں نے دھمکی دے دی تھی 20 ریاستوں نے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے آپ سے، کیونکہ آپ نے ایک کالے کو وہاں بٹھا دیا تھا جو کہ اس وقت صدر بنا دیا تھا، جو حسین بھی نام آتا تھا اور ساتھ ساتھ میں نائجیریا کا یا افریقہ کا آدمی تھا۔ تو اب آپ فرمائیں، یہ میں نے آپ کملا ہیرس بنا رہے ہیں جو کہ انڈین اوریجن کی عورت ہے، تو اب یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وائٹ کیا کریں گے، ان میں تقسیم کیا ہوگی؟ اب جس طرح بولنا چاہیں آپ فرما دیجیے آفتاب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مرزا صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ موضوع بہت اہم ہے، امریکی انتخابات، جس کا اثر نہ صرف امریکہ کے اندر اور اس کی عوام پہ پڑتا ہے بلکہ اس کا اثر ساری دنیا پہ ہوتا ہے۔ دا موسٹ پاورفل مین از الیکٹڈ تھرو دیز الیکشنز۔ تو سول سپر پاور ہے، کوئی بھی چیز ہو تو اس کا اثر جو ہے نہیں، اب تو ملٹی اٹ از چیلنج ہو گیا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا۔ اسٹل یو ایس اے از کیا کہتے ہیں کہ نمبر 1 اگر ہم ملٹی پولر ورلڈ کو کہیں، پھر ملیٹرلی اکنامکلی جو ہے وہ ہے۔ ہاں، آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ قاتلانہ حملے والا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اٹ واز انجینئرڈ۔ وہ اس وجہ سے کہ امریکہ میں خود میں بھی جو ہے وہ 2-3 مطلب اس حملے سے 2-3 چیزیں جو ہے ان کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ریڈیکل ایلیمنٹس آر دیئر آلسو۔ امریکہ ساری دنیا میں، مسلمانوں کی دنیا میں خاص کر کے کہہ رہا ہے یہ ریڈیکل 11 کے بعد تو بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ جی، جو 9/11 کے بعد بہت زیادہ ہوا کہ وہ کہتا رہتا ہے کہ آپ کے پاس ریڈیکلز ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، تو کیا امریکہ کے پاس نہیں ہے؟ ایون اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ از بینگ اٹیکڈ، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے اس پہ۔ وہ ریڈیکلائزیشن بے شک پولیٹیکلی ہو بٹ اٹ از اسٹل دیئر۔ وہ ایکسٹریمسٹ ویو والا میتھیو جو تھا، پر ہی مے ہیو ایکسٹریمسٹ ویوز۔ اچھا، دوسرا جو سیکنڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا، وہ بندہ بھی آلدو ہی واز ایکویٹڈ فرام دا کورٹ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ کہ اس کے پاس سے جو مٹیریل ملا، اس نے جو خط لکھے تھے لوگوں کو، اس میں یہ ساری چیزیں تھیں کہ آئی ایم سوری آئی فیلڈ ٹو اسیسینیٹ ٹرمپ، تو $1,50,000 کا میں جو ہے انعام رقم اس کو دوں گا جو کہ اس کو مار کے دے گا۔ اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے جو اس نے جو ایک ڈائری مینٹین کی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ از اگینسٹ ایران، اور وہ جو ہے اس پہ جو بہت سارے ٹرمپ پہ بہتان اس نے لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ سے 2-3 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پولیٹیکل ریڈیکلزم از دیئر ان امریکہ، دوسرا جو ہے گن وائلنس، وہ بھی از
جو ہے امریکہ کے ہتھیاروں کے حوالے سے قانون جو ہے اٹ از ویری ویک اینڈ اٹ از ہانٹنگ دیئر سوسائٹی ناؤ. ٹھیک ہے, اس میں دو گروپس ہیں, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے, دوسرے وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہتھیار رکھنا جو ہے اپنی حفاظت کرنے کے مترادف ہے, اینڈ وی ہیو دی رائٹ ٹو اون اے ویپن. اس ایک سال میں جنوری سے ابھی تک جو ہے 338 کے قریب جو ہے گن وائلنس کے واقعات ہو چکے ہیں جسٹ ان دا پیریڈ آف 10 months, اور اس میں جو ہے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں. تو یہ چیز ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کمیلا ہیرس اور ٹرمپ والی, تو یو آر رائٹ ان مینی ویز کہ ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کو دیکھا جائے تو یہ خیالات کے آئیڈیالوجی کے حوالے سے دو مختلف کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ریپبلکنز جو گرینڈ اولڈ پارٹی ہے دیٹ از کنزرویٹو, ٹھیک ہے, وہ اینٹی امیگرنٹس رہی ہے, وہ گن لاز کے فیور میں رہی ہے, اور وہ اس فیور میں رہی ہے کہ بھئی اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے ہمیں جتنی جنگیں چھیڑنی پڑیں چھیڑیں, لوگ مرتے ہیں مریں. ڈیموکریٹس آن دی ادر ہینڈ انہوں نے ایک جو ہے وہ ان ریسنٹ ٹائمز, شروع میں تو دیور ڈفرنٹ, ان ریسنٹ ٹائم جو ہے انہوں نے ایک سافٹ امیج کریٹ کیا ہے امریکہ کے اپنے لوگوں کے اندر. ابارشن کے حوالے سے وہ کنزرویٹو ہیں ریپبلکنس, یہ جو ہیں یہ سافٹ ہیں, ٹھیک ہے. ابارشن دے آر ان دی فیور آف ابارشن لا, کہ لوگوں کو جو ہے یہ اختیار ہونا چاہیے اف دے وانٹ ٹو ابارٹ. دوسرا دے آر اگینسٹ دا گن لاز. امیگرنٹس میں امیگرنٹس آر مور پاپولر کمپیئر ٹو دا ریپبلکنس. ابھی بھی جو ہے جو ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں امیگرنٹس کے حوالے سے, تو اس میں جو ہے وہ یہ میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ایشین ووٹرز جو ہیں دے فیور ڈیموکریٹس 61% کمپیئر ٹو ٹرمپ, اس کا جو ہے 31% آتا ہے. پھر بلیک ووٹرز جو ہیں دے فیور ڈیموکریٹس وچ از 84% آف بلیک ووٹرز دے فیور ڈیموکریٹس, اور 13% جو ہے ان کی بڑی تنظیم بن گئی نا, بلیک مین میٹرز, بلیک لائیوز میٹر جو ہے ایک موومنٹ تھی. جی سر, تو یہ BLM, ہاں, اور کمپیئر ٹو دیٹ جو ہے وائٹ پاپولیشن جو ہے وہ از اے مور ان فیور آف ٹرمپ 56 کمپیئر ٹو 42% جو ہے نا. تو دس از دا سچویشن. تو دس میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا. جی ابھی چلیں صاحب ایئر کموڈور صاحب کے پاس جو بڑے یعنی کراچی میں چھا گئے ہیں. تو لیکن عمر صاحب فرمائیے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اب سوال بھی آپ سے بھی یہی ہے کہ یہ کیا بنے گا, اس لیے کہ ایک تو دنیا کی بڑی طاقت ہے, لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ بکھرنے کے قریب پہنچ رہا ہے, کیونکہ اس کی جو تضادات ہیں کچھ زیادہ ہی متحرک ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب, ہمیں اس بہت ہی اہم موضوع کے اوپر اپنا اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت دینے کا. جس طرح آلریڈی میرے کولیگ نے بتایا کہ امریکہ کے اندر جو انتخابات ہیں وہ نہ صرف امریکہ کے اندر کی سوسائٹی کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں, بلکہ جو پوری دنیا ہے ان کو بھی اس کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور اس کا جو طریقہ کار ہے اثر انداز ہونے کا, وہ ان کے لیڈرشپ اور وہ لیڈر جس پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اس پارٹی کا مینیفیسٹو. اور اس میں ہم اگر تاریخی طور پہ دیکھیں تو یہ بہت ساری ایشوز کے اوپر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بہت ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ان کے سٹانس ہیں, ڈفرینٹ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ان کا فرق ہے, جبکہ بہت سارے ایشوز کے اوپر دونوں کا جو سٹانس ہے وہ کامن بھی ہے. امریکہ کو جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ایک وقت میں اس کو کہا جاتا تھا, بلکہ آج تک کہ اے کنٹری آف اپرچونٹیز, اور اس میں اے کنٹری آف ڈائیورسٹی واز دیئر سیکنڈ سلوگن, کہ وہ ڈائیورسٹی بھی ہے اور اپرچونٹی ہے, اور اپرچونٹی ہے فار ایوری ون ارسپیکٹو کہ اس کا اوریجن کیا ہے, وہ ایشین ہے, وہ افریقن ہے, وہ یورپین ہے, وہ نیٹو امریکن ہے, یا کوئی امیگرنٹ ہے. تو ان کا سلوگن یہ تھا کہ سب کے لیے ایکول اپرچونٹیز اینڈ اسپیس فار ایوری ون, وہ ڈائیورسٹی تھی.
اب ہم کچھ عرصہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی 2 پلرز تھے امریکن سوسائٹی کے، ان کے اندر ہمیں ایک ڈکے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ابھی کچھ 2 واقعات کا آپ نے ذکر کیا کہ ٹرمپ کے اوپر 2 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اور ایک میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کملا ہارس کے اوپر بھی تھی. تو اس کا 2-3 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکل ڈسینٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی یا اس کی جو سپیس ہے وہ امریکن سوسائٹی میں کم ہوتی جا رہی ہے. دوسرا امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ وہاں پر جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آفتاب نے بھی ادھر اشارہ کیا کہ ادھر ریڈیکلزم کی طرف سوسائٹی موو کر رہی ہے. نہیں، وہ تو ایک بات سے کلیئر ہے کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا 9/11 کے جو واقعہ ہوا تھا تو جو ریسرچ پیپرز جو اس زمانے میں چھپے جو ہم نے پڑھے، آئی ڈونٹ نو آپ تو اس وقت ہوائی جہاز اڑا رہے ہوں گے وہ بھی بڑی زبردست پہلے آپ کی 32 سال کی یعنی ہسٹری ہے اس کے اوپر، اینڈ یو آر ون آف دی یعنی اتھارٹی آن دیٹ. تو جو ڈاٹا کلیکشن کی جو آپ نے بات ایک زمانے میں کی تھی جو اٹ ہیز بین پرووڈ کہ وہ درست بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو مشینری آئی وہ ہمارے پاس 20 سال پہلے آئی، انڈیا کے بعد 20 سال بعد آئی. تو یہ بات جو ہوا یہ کہ امریکہ نے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی جس طرح کے اس وقت کے جو حالات ہیں میں اس پر ابھی آخری میں گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت جب حالات جب 9/11 کا جو واقعہ ہوا تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ تو ایک تو القاعدہ نے کیا، پھر یہ کہا جاتا ہے اس پہ بہت سارے اسٹوریز ہیں کہ القاعدہ انہی کی بنائی ہوئی ہے. اور پھر جب یہ کیسے ہو سکتا ہے جب جنرل پرویز مشرف گئے کہ صاحب یہ دیکھو جو وہاں کا قصہ ہوا جب انہوں نے پکڑا اس میں اسامہ بن لادن کو کہ صاحب آپ کے کاکول کے قریب آپ کے وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ، تو آپ نے کہ اس کو سپورٹ کیا ہوا تھا. اس نے کہا جی آپ کے یہاں پہ 9/11 کا جو واقعہ ہو گیا تو آپ کی CIA اس وقت کیا کر رہی تھی. تو ایسے لیپس تو ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی کہ لیپس ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا واقعہ 9/11 کا واقعہ ہونا، پھر وہاں پر اس دن جو ہے وہاں پر میں نے اس میں ٹریڈ سینٹر میں کسی یہودی کا نہ جانا، بھئی یہ بات. اور ساتھ ساتھ میں جو ابھی جو بات آفتاب صاحب نے فرمائی ہے وہ مجھے شک میں ڈال رہی ہے کہ جس آدمی کو آپ نے رہا کر دیا وہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ وہ ایران کا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹ از وائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ لینے کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ بھی ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ ایران کا پروردہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایران کے خلاف ہے، یعنی میننگ دیر بائی وہ ووٹ کو کھینچنا چاہتے ہیں جو کہ اینٹی مسلم ہے اور اینٹی ایران ووٹ ہو. تو مجھے تو یہ شک لگتا ہے کہ انجینئر اب آفتاب صاحب معافی چاہتا ہوں، لیکن ابھی اس وقت میرا خیال ڈیولپ ہوا کہ اگر اف اٹ از سو وائی ہی واز لیفٹ دین. اب جب بات کیجیے. اچھا میں تھوڑا سا اس کو جو اندرونی ان کا ایلیمنٹ ہے اس الیکشن میں اس میں تھوڑے سے میں آپ کو جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا ایک ادارہ ہے ریڈ فیلڈ ولٹن اینڈ اسٹریٹجیز RNWS. انہوں نے ٹیلی گراف کی مدد سے ایک سروے کیا ہے اور وہ امپیریکل سروے ہے جس میں جو آپ کو پتا ہے کیا اخبار یہ تھنک ٹینک ہے. تھنک ٹینک. اچھا انہوں نے ایک سروے کیا ہے اور وہ سروے ٹیلی گراف کے ساتھ مل کے کیا ہے. اور یوں کہ میں وہی پوچھ رہا ہوں تو ان کا ٹیلی گراف جی ٹیلی گراف کے ساتھ مل کے کیا. اور یہ سروے ہوا ہے صرف وہ 7 سوئنگ اسٹیٹس کے اندر جو ہمیشہ سے جو ہے نہیں اس کے اندر ایریزونا ہے، جارجیا ہے، مچیگن ہے، نیواڈا ہے، نارتھ کیرولینا ہے اور پینسلوینیا ہے اور وسکانسن. اور تاریخی طور پہ ہمیشہ فلوریڈا بھی ہے. ہاں فلوریڈا بھی ہے، لیکن وہ موسٹلی وہ ان میں بہت سارے الیکشنز ایسے ہوئے ہیں جس میں فلوریڈا حصہ نہیں تھا، لیکن اب پریزیڈنٹ الیکشن کے اندر وہ اس کا حصہ ہے. جو کینڈیڈیٹ ان 7 اسٹیٹس میں جیتتا ہے جنرلی وہی الیکشن بنتا ہے، الیکشن بن جاتا ہے. یہ سوئنگ اسٹیٹ ہیں، یہ سوئنگ اسٹیٹس. اب باقی سب طے شدہ ہیں، باقی طے شدہ ہیں. اب ان اسٹیٹس کے اندر کچھ انہوں نے جو انٹرنل سروے کیا ہے اس کے اندر 74% لوگ جو ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نہ مجھ پہ انڈیا نے مجھ پر حملہ کیا 200-400 چلوں نے ایک ساتھ میں، تو مجھے یہ بھی کہا کہ صاحب یہ جو ہے وہ جو تھیوری ہے
کنسپیری تھیوری اس پہ یقین رکھتا ہے. میں کنسپیری تھیوری پہ نہیں کرتا. اگر ہار کی میں ذکر کرتا ہوں تو کون سے ہار تو کنسپیری تھیوری نہیں ہے. آپ گوگل پہ چلے جاؤ, ہار موجود ہے جو ویدر ماڈیفیکیشن کے لیے بنایا گیا, اور اس کو ملٹری ہار دیکھ لو. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑا کیوں اس آدمی کو؟ دیکھیں اس میں جو کوٹس ہیں بنیادی دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں, بات تو آپ نے پوری کیجیے. آپ بات زیادہ اچھی کر رہے ہیں, اب تو تھنک ٹینک کے آدمی نا, تو میں تو سیاسی سوال کر رہا ہوں آپ سے. نہیں, میں پہلے اس کا یہ کہوں کہ دیکھیں جو جس طرح پوری دنیا میں ہر ملک کی جو جوڈیشری ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ چلتی ہے. اچھا, وہ جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں یا جذبات ہیں یا کسی کے فیلنگز ہیں یا ظاہری طور پہ کسی کی ایفیلیشن ہے یا کسی کی طرف رجحان ہے, جھکاؤ ہے, اس کے اوپر نہیں چلتی. تو جب انہوں نے اس کو پکڑ کے پریزنٹ کیا تو کوئی ایسی ٹینجیبل ایویڈنس وہ پیش نہیں کر سکے کہ جو ان کو اس بات کے اوپر وزن ڈالتی کہ اس کو امپلیکیٹ کیا جا اب بات کرتا ہوں میں, تو فائدہ تو پھر ٹرمپ کو ہو گیا نا. جی ہاں, اگر ایران کی حمایت, ایران مروانا چاہتا ہے ٹرمپ کو, تو فائدہ تو اس کو ہو گیا. ٹرمپ کو کچھ تو ووٹ تو ملیں گے اس کو. اچھا, میں تھوڑا سا اس پہ ڈس ایگری کروں گا کہ ہم اسٹریٹ اوے ایک فرض کریں کہ امریکہ کے اندر تقریباً دنیا کی ہر نیشنلٹی کے لوگ رہتے ہیں, اور ہر نیشنلٹی کے لوگوں کا اپنا ایجنڈا ہے کہ امریکہ کے اندر وہ کیوں ہیں. اس میں ہم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, اور یہ فیکٹر نہیں بھی ہو سکتا ہے. کسی کا انڈیویجول فیل بھی ہو سکتا ہے, جس کو لون وولف جو کاروائی ہے وہ کہتے ہیں. تو اس کو میرے خیال میں کسی ایکسٹرنل پاور کو, کسی ملک کو اسٹیٹ اوے اس کے اوپر بغیر ثبوت کے نہیں کہا جا سکتا. لیکن فائدہ تو اس کو ملا. فائدہ اوور آل اگر میں کہوں کہ ایک سمپتھی جو ہے, فرض کریں یہ جو پہلا اٹیک ہوا وہ پینسلوانیا کے اوپر. پینسلوانیا جو ہے سوئنگ سٹیٹس کے اندر یہ واحد سٹیٹ ہے جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں, 19 الیکٹورل ووٹس ہیں اس کے. نہیں 55 تو کیلیفورنیا کے ہیں نا جی. نہیں سوئنگ سٹیٹس کے. اچھا, کیلیفورنیا میں نہیں ڈالتے. نہیں, کیلیفورنیا کو ہم سوئنگ سٹیٹس میں نہیں ڈالتے. یہ پینسلوانیا میں اس کے اوپر اٹیک ہوا پہلا. ٹھیک ہو گیا. اس میں ابھی پچھلے الیکشن میں یہ بائیڈن نے جیتی تھی. اب اگر اس کے اوپر یہ جو اس کے الیکشن کے بعد کے جتنے ریزلٹس آ رہے ہیں جو اس جو ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ان کی سمپتھیز جو ہیں بائیڈن کی, وہ اس سٹیٹ میں خاص طور پر, اور جو باقی جو ایسوسیٹڈ سٹیٹس ہیں ان میں ان کی سمپتھی ووٹ بڑھا ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک ایسا سٹانس تھا ٹرمپ کا جو کہ ہم لوگوں کے فائدے میں تھا, تو وہ قوتیں جو کہ پبلک اوپینین کے فیور میں نہیں ہیں انہوں نے شاید یہ آرکسٹریٹ کروایا ہے. اچھا, میں تھوڑا سا نہیں, مطلب ہے کہ وہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر کہیں ہو بھی نہیں ہو, لیکن جو یہ بات کہہ کے چھوڑ دینا یہ عجیب بات ہے. اگر جو وہ میں صرف یہ بات آپ اس کو چھوڑ دیجیے, آپ اپنے سبجیکٹ پہ آ جائیے. میں تھوڑا سا آپ کو ذرا وہ اسٹیٹسٹکس کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کمنگ الیکشنز ہیں, جو سرویز شو کر رہے ہیں اور جو لوگوں کی اوپینین ہے امریکنز کی, وہ زیادہ کنسرن ہیں امریکہ کی انٹرنل پالیسیز کے بارے میں ایز کمپیئر ٹو امریکاز ایکسٹرنل پالیسیز. اب اس میں فرض کریں یہ جو سروے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, 74% لوگوں نے ان 7 سٹیٹس میں جنہوں نے ونر کا یا لوزر کا فیصلہ کرنا ہے, ان کا جو سب سے نمبر 1 مسئلہ ہے وہ ہے اکانومی. 61% کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کاسٹ آف ہیلتھ کیئر, یعنی پیسہ. اور ہو گیا. اس کے بعد 55% جو ہیں وہ الیکشن انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں, جو پچھلے الیکشن میں کی بات کتنی کر رہے ہیں, 55% الیکشن انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایک جس طرح ایشو ابھی آفتاب صاحب نے ابھی مینشن کیا, ابارشن ایک بہت بڑا وہاں پر مسئلہ ہے. 52% کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نمبر 1 ہے. اب یہ میں نے 4 آپ کو پیرامیٹر بتائے ہیں وہ جو صرف سوئنگ سٹیٹس کے اندر ہے. اچھا, اب انہی میں کم ٹیکسز کا بھی ہے نا جی, کم ہجوم والی حکومت, اسلحے سے متعلق قوانین اور امیگریشن اور اسقاط حمل پر سخت. دیکھیں ٹوٹل 9 پیرامیٹرز انہوں نے دیے تھے. یہ میں نے ٹاپ کے 4 پیرامیٹرز ٹھیک ہو گیا, باقی بھی ہیں آپ اس طرح فرما رہے ہیں, باقی بھی ٹوٹل 9 پیرامیٹرز. اچھا, اوور آل اگر ہم دیکھیں ان 7 سٹیٹس میں جو 6 سٹیٹس ہیں ان کے اندر ان پیرامیٹرز کی بنیاد کے اوپر ریپبلکنز کو ایج ہے, اور پہلے وہ ایج جو ہے وہ 2 to 3%, 1%, 1.5% کے اوپر تھا. کچھ سٹیٹس کے اندر وہ جو ڈفرینس ہے یہ اسی تھنک ٹینک کی اور یہ ٹیلی گراف کی ریسرچ کے مطابق اٹ ہیز گون اپ ٹو 5-6%, جو کہ 5-6% از اے ہیوج نمبر آف ووٹس ان صرف 7 اسٹیٹس ان فیور آف ٹرمپ.
اچھا اس میں جس طرح ایک ایلیمنٹ تو وہ ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ شاید ایک سمپتھی ووٹ بھی ہے، دوسرا کہ ٹرمپ کا جو مین سلوگن ہے فرض کہ وہ کہتا ہے میک امریکہ گریٹ اگین، وہ کہتا ہے کہ دی امریکہ فرسٹ، تو لوگوں کو یہ بات اپیل کر رہی اگر ہے. وہ ٹرمپ جتنی بات بھی کر لے وہ تو فیصلہ تو ہم تو بدنام ہیں، لیکن ڈیپ اسٹیٹ سب سے بڑی ڈیپ اسٹیٹ تو امریکہ کی ہے، فیصلے تو وہ کرتی ہے، ٹرمپ آ جائے یا کیمرہ ہارے جائے، فیصلے تو ڈیپ اسٹیٹ نے کرنا. اچھا یہ ایک بڑا بہت سگنیفیکنٹ اور بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ آپ نے جو ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کا کیا انٹرسٹ ہے، اور جو امریکن اسٹیٹ آرگنز میں بتا دوں گا، مجھے بات اس پہ کرنی ہے، لیکن ابھی تو آپ اپنی بات پوری کریں. جی. تو اس میں جو انٹرنل پالیٹکس ہیں وہ ایک تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ایکسٹرنل پالیٹکس کے اوپر اس الیکشن میں حاوی ہوں گی، اور ٹرمپ کا ایک جو ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں وہ کہہ رہا ہے کہ میں یوکرین کی وار کو ود ان 24 آورس میں ختم کر سکتا ہوں. کر لے گا نہیں، اگر وہ نہ بھی کرے تو الیکشن کے بعد ختم ہو جائے گی، وہ تو ہم آج آپ اب کہہ رہے ہیں، اب لکھ لیجیے کہیں پر. جی وہ ٹیکنیکلی تو وار از آلریڈی اوور. ہاں. پھر اسی طریقے سے یہ جو اسرائیل والا جو تنازع جو چلا ہے فلسطین کے اوپر اور غزہ کے اوپر، اس میں جو پچھلے ایک سال میں جو ریپبلکنس کا یہ ڈیموکریٹس کا خاص طور پہ بائیڈن کا جو سٹانس رہا ہے، اور جتنا بہت اوور ویلمنگ طریقے سے بغیر کسی کنڈیشن کے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود انہوں نے نتن یاہو کا ساتھ دیا ہے، اور امریکہ کے اندر اور ان 7 سوئنگ سٹیٹس کے اندر بھی مظاہرے ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ، امریکن کی ڈیموکریٹس کے اگینسٹ مظاہرے ہوئے ہیں انہی 7 سٹیٹس کے اندر. تو یہ بھی آپ کے پاس بہت میٹیریل ہے، روک لیجیے اسے ابھی. جی تھوڑی دیر بعد میں کرتے ہیں. ہمارے کرنل صاحب کے پاس چلتے ہیں. کرنل صاحب سے ہم پہلے بھی بہت امپریس ہوئے تھے، کیونکہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کی طرح سے وہ ڈیپ باتیں کرتے ہیں بہت. تو ہمیں ان سے یہ سوال کرنا ہے، نہیں واقعی میں غلط نہیں کر رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، میں آئی ایم ویری ویری مچ امپریس، کیونکہ یہ ان کا جو نالج ہے کافی ڈیپ ہوتی ہے. یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس انتخابات کے بعد میں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کی پالیسی ہے، جس نے کہ بہت سائنٹسٹ کو جمع کیا ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور کہا کہ یہ نیو ٹیکنالوجی ایمرجنگ ٹیکنالوجی پر لگ جاؤ اور ہمیں چائنا کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ کس حد تک جو ہے جو کیملا ہیرس پورا کرے گی، یہ ٹرمپ کرے گا؟ شکریہ مرزا صاحب، آپ کا بہت بہت، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. پہلی بات یہ ہے کہ جو کسی بھی امریکن الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایکسٹرنل عوامل یا بیرونی عوامل کار فرما نہیں ہوتے. اٹ از بیسیکلی جو انٹرنل پالیٹکس، انٹرنل ایشوز جو امریکن عوام جس سے افیکٹ ہو رہی ہے، اس کے بیس کے اوپر یہ الیکشن لڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس کے کتنے ووٹس ہیں، مختلف آ رہے ہیں، کہ یہ جو ہمارے پاس جو پولنگ ریزلٹس آ رہے ہیں یہ +- 3 to 4 ہوتے ہیں. آئی مین اگر آپ کو وہ کوئی دے رہا ہے فگر کہ 1% انکریز ہو سکتا ہے، وہ 2% انکریز ہو یا 1% مائنس بھی جا رہا ہو کوئی کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، تو یہ بہت ایکوریٹ نہیں ہوتے. اب جو سوئنگ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں ہم، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینس ہے، وہ میگزیمم ڈفرینس جو بٹوین کمالا ہیرس اور ٹرمپ ہے وہ 1.5 پرسنٹیج پوائنٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. نہیں زیادہ نہیں ہے، کمالا لیڈ کر رہی ہے 1.5 سے بعض جگہوں پہ. 5 اسٹیٹس ایسی ہیں جس کے اندر ٹرمپ لیڈ کر رہا ہے، 2 اسٹیٹس ایسی ہیں جس میں ڈیموکریٹ کی کملا ہیرس لیڈ کر رہی ہے، اور 2 ایڈیشنل ایک آ جاتی ہیں آپ کی اس کے اندر سوئنگ اسٹیٹس، جس میں ورجینیا بھی اور منیسوٹا جہاں پہ مارجن زیادہ ہے، ہاں، اور اس کا ڈیموکریٹس کا. بٹ دا پرابلم وائی دے آر کنسیڈرڈ، کہ کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں اس کو سوئنگ اسٹیٹ کی طرف بعض پولنگ کہتے ہیں تھنک ٹینکس، اس لیے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹس کا جو اثر رسوخ کم ہو رہا ہے. لائک ورجینیا میں وہ نیچے آ گیا 4-5%، منیسوٹا میں نیچے آیا ہے 11% سے نیچے. کون ہے؟ بڑھ کم ہوا ہے ڈیموکریٹس کا، ٹرمپ نے گین کیا ہے وہاں پہ، مگر اس کو آؤٹ رائٹ وکٹری نہیں، ابھی بھی ڈفرینس تقریباً 4-5 پرسنٹیج پوائنٹ کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ افیکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ الیکٹورل کالج کے ووٹس کتنے ہیں، پوائنٹس کس کو مل رہے ہیں، ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں بیسیکلی. ایک ہوتا ہے جو کنفرمڈ اس کے ووٹ ہیں، سالڈ جو اس کی کہتے ہیں اسٹیٹس ہیں، دوسری وہ ہوتی ہیں جو لائکلی ہے، اور تیسری وہ ہوتی ہیں آپ کی کہ جو پاسبل ہے، سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو اس وقت اگر ہم
جو سوئنگ اسٹیٹس کے اندر جو ووٹ بنتے ہیں سارے ملا کے وہ بنتے ہیں 104 الیکٹورل ووٹس. اس کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو ٹرمپ کے جو الیکٹورل پوائنٹس بنتے ہیں وہ 219 بن رہے ہیں. ایک ون آف دا تھنک ٹینکس جو کہ مجھے بہت بیلنس لگا, کیونکہ جو آپ دیکھیں تو CNN, ABC وغیرہ جو ان کی چینلز ہیں وہ پرو ڈیموکریٹک رزلٹس دے رہے ہیں پولنگ کے, اور بعض رزلٹس جو ہیں وہ اسے 270 چاہیے نا, 270 چاہیے. ابھی اس وقت جو اس کے پاس کہا جا رہا ہے کہ اتنے بنا لے گا آرام سے. 219 تو اسے پکے ہیں, یوں کہہ رہے ہیں. ہاں 219 اس کے ابھی تک پکے نہیں کہہ سکتے, مگر یہ ہیں بڑے حد تک. اچھا 93 پکے ہیں اس کے. دوسری سائڈ کے اوپر جو کیملا ہیرس ہے اس کے تقریباً 130 پکے ہیں. اچھا, اور باقی اس کے لائق نہیں. اب مسئلہ یہ اگر آپ اس کو پیٹرن دیکھیں الیکٹورل کالج کا, تو جو بڑی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ الیکٹورل کالج کے ووٹ زیادہ ہیں, لائک آپ کا وہ جو ہے کیلیفورنیا 54 الیکٹورل ووٹس ہیں, پوائنٹس ہیں. 54 ہیں یا 55؟ 54. اس کے بعد آپ نیو یارک میں چلائیں تو 30 ہیں, نیو جرسی 16 ہیں. ہاں, یہ بڑی جو آپ کے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ویسٹ کوسٹ ہے, میجورٹی آف ویسٹ کوسٹ, اور جو ایسٹ کوسٹ پہ ناردرن اسٹیٹس ہیں وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ اچھا کرتے ہیں. ایک بات میں پولیس صاحب آپ دیکھیں آؤٹ آف دا باکس پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اب جیسے کیونکہ بیکاز یو آر ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو جنڈر بائسنس ہے وہ کتنا اثر کرے گی. ایک دوسرا بات یہ ہے کہ وائٹ اور جو تارکین وطن ہیں جی, اور وہ بھی انڈین اوریجن کا, ایک عورت ہو اور انڈین اوریجن کی ہو, تو ایک تو جنڈر بائس نارمل کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی کوئی عورت جو ہے وہ صدر نہیں بنی. ہمارے یہاں تو ون آف دی فرسٹ کنٹری جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی, باہر کے ملکوں میں بھی ہماری وزیر اعظم بن گئی. صدر ہماری نہیں بن سکتی بائی اور لا, لیکن یہ کہ صدر سے بڑھ کے تو ہمارے پاس طاقت تو وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے, ان کے پاس صدر کے پاس ہوتی ہے. تو یہ بتائیے جنڈر بائسنس کتنا کام کرے گا اس کھیل میں؟ دیکھیں جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے 2020 کے, ہاں, کملا ہیرس ود آل دیز ایٹریبیوٹس کے, جو ایک بلیک اور انڈین مکسچر ہے اس کی ریس کا, شی واز الیکٹڈ ایز وائس پریزیڈنٹ. جب آپ بات کرتے ہیں بلیکس کی, ہسپینکس کی یا لٹینوس کی, آپ کو حیرانی ہوگی کہ ٹرمپ کا جو سپورٹ ہے بلیکس کے اندر ود ان بلیک کمیونٹی وہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے. کیوں؟ پہلے 8% تھا, اب وہ 17% پہ ہے اس وقت. نہیں تو وہ تو بلیک کے بڑا خلاف ہے, وہ تو وائٹ کا آدمی. ہاں نہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمیونٹیز ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ انورڈ لوکنگ کرو, اپنے یہاں لوگوں پہ انڈسٹری بناؤ, دیکھیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. چیزیں بناؤ, چیزیں جان چھوڑاؤ. ہاں, اس کی جو باقی ایشوز جس کو وہ ہٹ کر رہا ہے اس کے اندر ان ایمپلائمنٹ ہے. ہاں وہی ٹیکسز ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی فیکٹریاں بنیں گی تو کالے کو فائدہ ہوگا نا. جتنی بھی لو انکم کمیونٹی ہے امریکہ کی اکراس سینٹرل امریکہ, سینٹرل نارتھ اینڈ ساؤتھ, وہ سارے ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں بیکاز دیز آر ایریا وچ آر لو انکم, اور یہاں سے لوگ جنگ پہ بھی زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, ریکروٹ بھی ہوتا ہے فورسز کے اندر, اور باہر جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی ان کو اسٹریس زیادہ آیا ہوا ہے. دیر انڈسٹریلائز کم ہے یہ ایریا کمپیریٹیولی, تو وہ کمیونٹیز ساری ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اس وقت, اور وہیں اس کا ٹرمپ کا بیس ہے. اگر آپ کملا ہیرس کی دیکھیں 5-7 اسٹیٹس ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں, مگر اس کے الیکٹورل کالج کا ووٹ زیادہ ہے پوائنٹس, اس لیے وہ اتنی میجورٹی میں ہے. ورنہ 26-27 سے زیادہ اسٹیٹس آؤٹ رائٹلی ٹرمپ کی جیب میں. اچھا, مگر اس کے جو چھوٹے راستے چھوٹی اسٹیٹس ہیں, 4 ہوں گے, کسی کے 8-10 ہوں گے, اس طرح گوروں کی جو ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہاں پہ بلیکس کا ووٹ جو ہے وہ 77% ڈیموکریٹس کے پاس تھا, جو اب ڈاؤن ہو کے 63% پہ آ گیا. تو ڈیموکریٹس ہیو لاسٹ بلیک ووٹرس ٹو ٹرمپ. دس از سرپرائزنگ بٹ اٹ ہیز ہیپنڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم جب بات کرتے ہیں ایشوز کی, ٹیکس وغیرہ کی, ٹیکس کٹ کے بارے میں ٹرمپ بات کرتا ہے, جبکہ کملا ہیرس کا جو ڈیموکریٹس کا ویو یہ ہے کہ ٹیکس کو بڑھایا جائے گا مختلف لیولز کے اوپر. تو وہ اگین اٹ از فائدے میں جا رہا ہے اس کے ٹرمپ کے, وہ ٹرمپ کے فائدے میں جا رہا ہے. ہاں. اچھا جی, ہم جب بات کرتے ہیں کہ اور کم حجم والی حکومت, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کم, آدمیوں کی تعداد کم کرو. حکومت کے جیسے ہمارے یہاں تو 80 آدمیوں کی حکومت ہوتی ہے. اچھا, وزیروں کی. جی, اس کے بعد جو آپ بات کرتے ہیں ہم کہ اسلحے کی, کہ جی اسلحہ ہے اور وہ گن وائلنس زیادہ ہے.
جو ان کی سوسائٹی پہ اسٹریس ہے وارس کا وہ تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے, مگر یہ گن رکھنے کا رائٹ ان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. ہاں اور وہ ٹھیک ہے نا جی, ایوری امریکن کاؤبوائزم ہے وہاں پہ بھائی بڑا, ایوری امریکن ہیز اے رائٹ ٹو بیئر آرم. ٹھیک ہے جی, نان آٹومیٹک ویپنس, نان اسالٹ ویپنس, جی. تو وہ رکھنے کا اس کا حق ہے, اور اس رائٹ کو یہ سپورٹ کرتا ہے, اور اس لابی کو جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ نیشنل رائفل ایسوسیشن ہے امریکہ میں. نیشنل رائفل ایسوسیشن جو ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ لابی جس کا ٹینٹیکلس پورے امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں, اور جس کا سپورٹ اس کو ہوتا ہے, اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے الیکشن کے اندر. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اب ٹپیکل اس میں مطلب پہنچ گئے ہم آپ کے اصل سوال کا جواب میں نے نہیں دیا ابھی تک. ہم ابھی وہ کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا پھنسانے کے لیے کیا تھا, تو وہ ابھی آپ رک جائے. اب دوسری سائڈ میں اچھا سوال آ گیا, وہ یہ آ گیا ہے کہ اب یہ بحث یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کے پاس کم ریاستیں ہیں اور کم ووٹ والی ریاستیں ہیں, لیکن کیا وہ ریڈیکل نہیں ہے, یا وہ وائٹ کا جو سپیریٹی نہیں چاہتے ہیں, اور اگر وائٹ کی سپیریٹی چاہتے ہیں تو وہ نیوسنس ویلی ان کی بڑھ نہیں جاتی ہے. وہ یہ پیچھے سب دفعہ بھی انہوں نے دھمکی دی تھی 20 ریاستوں نے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں آپ سے, تو پھر ان کو ٹرمپ کو جتایا گیا تھا. ہم سمجھتے ہیں, مے بی وی آر رانگ بٹ یو آر دا ریسرچ پیپل. ہم لوگ تو سیاسی ذہن کے حامل لوگ ہیں, اور تو وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ تو یعنی جو کچھ سوچ سمجھ کی بات کرتے ہیں, تو فرمائیں یعنی ہوا سے نہیں پکڑتے, ہم تو ہوا سے بھی پکڑ لیتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں تو وہ متاثر نہیں کرے گا پوری امریکہ کو ایک خانہ جنگی کی طرف یا کسی کی طرف جو بھی بات ہوگی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن نے الیکشن لیا, یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ جو اوتھ لی ہے تو میں نے کرفیو میں لی ہے, جو پاکستان میں ہوتا ہے امریکہ میں تو کبھی سنا نہیں, یہ پہلی دفعہ سنا. تو اگر یہ جتا دیا کملا ہیرس کو تو پھر یہ وائٹ اسٹیٹ کیا کریں گی, میں یہ سوال ہے بس, اب سیدھا سوال ہے. وہاں پہ ایک انڈیویجول سے زیادہ پریسیڈنٹ از جسٹ این انڈیویجول. پاور جو ہوتی ہے وہاں پہ پارٹی کی ہوتی ہے. جو بائی کیمرل سسٹم ان کا سینٹ ہے, کانگریس ہے, دے ہولڈ میجورٹی آف پاور. بہت کم لاز ہیں جو کہ نیکٹ امریکن پریسیڈنٹ اپنے طور پہ لے سکتا ہے, ادر سرٹن کنڈیشنس ہوگی. جنگ پہ بھی جانے کی بہت ایمرجنسی ہوگی تو وہ ڈیسیژن لے سکتا ہے, اور بعد میں اس کو نہیں جنگ کا فیصلہ نہیں لے سکتا, جنگ کے حالات پیدا کر سکتا ہے, لیکن جنگ کا فیصلہ تو کانگریس ہی کرے گی. دیکھیں اس کے اندر یہ اگر آپ پہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ جواب کے لیے فوری طور پہ لے سکتے ہیں, مگر اس کو بعد میں اپروو کروانا ہوتا ہے کانگریس سے اور سینٹ سے, جو کہ اس کے کیس میں ہوا بھی تھا 9/11 میں. آپ خود اٹیک نہیں کر سکتے ہو, تو اس لیے 9/11 جو صورت کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے. اب وہ بڑی کہانیاں ہیں, وہ تو خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں آج. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکن پریسیڈنٹ کوئی بھی بن جائے تو وہ اس کا افیکٹ اتنا نہیں آتا سوسائٹی کے اوپر جتنا کہ کسی اور ملک میں آتا ہے, پاکستان یا انڈیا میں. مجھے بتائیے کہ پھر وہ کیا ہوا تھا جب واشنگٹن ڈی سی کو جو ہے بند کرنا پڑا تھا, اور کس طرح سے ہیلپ لیا گیا تھا. ہاں اس کے اندر دیکھیں آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہی واز ٹرمپ جو تھا وہ ہی واز این آؤٹ سائڈر ان پالیٹکس. دیٹ واز ہز فرسٹ, اس کا پہلی دفعہ تھا کہ وہ پالیٹکس کے اندر گھسا ہے. انٹرڈ ایز اے ون آف دا کینڈیڈیٹ سلیکٹڈ بائی جی او پی, جو گرینڈ اولڈ پارٹی سے ریپبلکن سے کہتے ہیں, سلیکٹڈ بائی ان کے جو وہ ہوتا ہے اینول کہتے ہیں اپنا ڈیسیجن جہاں پہ ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کس کو اپنے وہ سلیکٹ کرنا ہے ایز اے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ, اور ہی واز الیکٹڈ فرام دیئر ٹو ریپرزینٹ ریپبلکن پارٹی ان 2016. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اپروچ ہے یا اس کی جو پالیٹکس کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل امریکن پالیٹکس سے ہٹ کے ہے, اور ٹریڈیشنل امریکن پالیٹکس جو ہے وہ بہت ہی لائک اینی. میرا سوال ابھی بالکل تشنا ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر کملا ہیرس جیت گئی ہاں اور ٹرمپ ہار گیا تو ویسے حالات دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. دیکھیں میں یہ تو واپسی طرف آ رہا ہوں نا, میں آپ سمجھا رہا ہوں کہ جو آپ کی گورنمنٹ کا سسٹم ہے, جو دو ہاؤسز ہیں ان کے امریکنس کے, وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں. جو آپ کی کہتے بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی, جب یہ پچھلی دفعہ وہ میٹر نہیں کرتے تھے, پھر بھی کرفیو لگا, کرفیو میں گولیاں بھی چلی. دیکھیں بہت اس کا افیکٹ جو تھا وہ یہ نہیں تھا جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں ہوتا ہے. آپ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یا وینزویلا سے کمپیئر نہیں کر سکتے اس کو, یا آپ اس کو ایجپٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اخوان مسلمین کے خلاف جو ہوا تھا, اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. اٹ واز اے
spontaneous reaction or instigated reaction by from Trump ناٹ side. سر، تو بہت پہلے سے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر ٹرمپ کو ہرایا تو ہم وہ گن لے کے چلے گئے، چل پڑے تھے وہاں پر، وہ 1 مہینے تک سفر کرتے رہے، اسپونٹینس تو نہیں تھا. اس کو آپ اس کو اٹ از ناٹ، آپ اس کو اس طرح پٹ اپ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ایک آرگنائزڈ کرائم ایکٹیویٹی تھی. اچھا سمیع صاحب، اب آپ کی باری آ جاتی ہے. تو کیونکہ سوئنگ اسٹیٹ میں جو پینسلوینیا ہے، فلوریڈا ہے، جارجیا ہے، ایریزونا ہے، جو بھی ہیں، آپ ان کو ذرا ڈیفائن کر دیں اور ووٹنگ کا اس کا فگر دے دیں ہمیں. سر میں اتفاق کرتا ہوں اس تمام بحث سے، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% امریکن الیکشن میں سوئنگ اسٹیٹس کا کردار ہوتا ہے، لیکن 10% ہم نے یہ بھی دیکھا ہے تاریخ میں کہ جو اسٹیبلش اسٹیٹس ہیں کسی بھی ایک پارٹی کے حق میں، وہ بھی چینج ہوئے ہیں. مثال کے طور پر 2008 اور 2012 میں ہم دیکھتے ہیں تو لوا اور اوہایو یہ ڈیموکریٹس کے پاس تھے، لیکن پھر 16 میں اور 20 میں یہ ٹرمپ کے پاس آ گئے، ریپبلکن کے پاس آ گئے. تو اسٹیبلش اسٹیٹس یہ اسٹیٹ جو ہے یہ گورے اسٹیٹ ہیں، یہ گورے اسٹیٹ، یہ اکثریت گوروں کی ہے وہاں. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کے بیانیے میں جان ہو. اور میں انڈورس کرتا ہوں کہ امریکنز نارملی اپنے اندرونی مسائل کو زیادہ فوکس کرتے ہیں انتخابات کے وقت، بجائے اس کے کہ فورن پالیسی کو دیکھا جائے. اور پہلے تو کوئی اور دیکھتا ہے نا، ڈیپ اسٹیٹ. دوسرا ڈیپ اسٹیٹ دیکھتی ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں یا جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، یہاں پر ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں یا ایموشنلائز کرتے ہیں. یعنی انڈیا میں اگر مودی کو جیتنا ہو تو وہ پاکستان کے خلاف چند بیانات دے دیتے ہیں، یا ہمیں اگر ہمیں کچھ کرنا ہو تو کسی کے اوپر ہم انڈین ایجنٹ کا الزام لگا دیتے ہیں، اس کی دوستی کا الزام لگا دیتے ہیں تاکہ ان کی عوامی جو حمایت ہے وہ کم ہو سکے. امریکہ میں یہ چیز قدرے کم ہے. کیوں کم ہے؟ وہ ان میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ریئل تھریٹ ہے اور ایک صرف وہ تھریٹ ہے جس کو تھریٹ بنا کر پیش کیا گیا ہے. تو وہ شاید ریئل تھریٹ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جس کو تھریٹ بنا کر پیش کیا جائے. جہاں تک سوئنگ اسٹیٹس کا ہے سر، اس میں ابھی اتار چڑھاؤ ہے. جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ بہت کم ریشو اوپر نیچے جا رہے ہیں. جولائی میں 1.2 کا انہوں نے، ہاں 1.5 تک 1.5 تک سوئنگ کر رہا ہے. جولائی میں یہ 3% سوئنگ کر رہا ہے. ڈفرنس 1.5 تک کا ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ڈفرنس جو ہے دونوں ایک ون آف دی پولز، میجر پولز. نہیں تو پھر جو فگر آپ نے دیا وہ تو بہت اچھا دیا نا، 219 اور 215 نہیں، آپ نے 230 کا نہیں، 219 ٹرمپ کے پاس ہیں اس وقت، جو کہ اس کی یہ ہمیں لائکلی اور جو ان کے طرف لین کر رہی ہیں. ہاں، اور 215 کمیلا کے پاس ہے، کمیلا کے پاس ہیں. اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. پھر تو یہ چار زیادہ ہے پھر پوائنٹ. ہاں 4 زیادہ ہے ٹرمپ کے اس وقت. ایک میجر پول جو چلے ہے، جی، ہاں جی چلے جی. اس کے مطابق سر جولائی میں اس وقت میں نے 230 سمجھا تھا، تو میں نے کہا یہ تو پھر بہت آگے چلا گئی. جولائی میں جب بائیڈن چھوڑ رہے تھے نا سر، اس وقت ڈیموکریٹس ان سوئنگ اسٹیٹس میں تھوڑی سی لیڈ پر تھے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جب ان پر حملہ ہوتا ہے ٹرمپ پر، تو وہاں پر ان کی پوزیشن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی. پھر صہیونی جو ریاست ہے اس کا وہ جس دڑلے سے ساتھ دے رہے ہیں ڈیموکریٹس، اس کی وجہ سے وہاں پر ان کی حمایت مزید کچھ کم ہو رہی ہے. اور ٹرمپ کم ہو رہی ہے سر. ٹرمپ اپنی روایت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. جیسے ہم نے آفتاب صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک ان کی جو پارٹی ہے ریپبلکن، یہ ایک ٹریڈیشنل پارٹی ہے، یہ ایک بنیاد پرست قسم کی پارٹی ہے. جی ہاں، یہ ہمیشہ سے جنگوں کو دوام دیتی آئی پارٹی ہے، بش کی دور میں اور اس سے پہلے. لیکن انسانوں کو ماننے میں. جی سر، ٹرمپ نے جب پہلی بار آئے تو انہوں نے افغانستان سے انخلا کروایا. ٹھیک بات ہو گئی. تو دوسرا، اب وہ یوکرین کے بارے میں BBC کی رپورٹ، بلکہ امریکن فارن افیئرز کی رپورٹ ہے کہ ٹرمپ جب سے صدارت کی کرسی سے ہٹے ہیں ابھی تک انہوں نے 7 بار تفصیلی بات چیت کی ہے پیوٹن کے ساتھ کہ کس طرح سے یوکرین وار کو ختم کیا جا سکتا ہے. پریزیڈنٹ نہ ہوتے ہوئے آیا ہے. ہاں، نہ ہوتے ہوئے بھی. کون سے اس میں ایشو میں آیا ہے؟ جو کرنٹ اکتوبر کا ابھی آیا جو ہے. تو میں نہیں دیکھا. اٹ مین کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اب کہ وہ باہر کی دنیا میں جو ہم خواہ پیسہ پھینک رہے اور جنگیں پال رہے ہیں، وہ ٹرمپ اس کے مخالف ہیں. وہ کہتا ہے اپنے ملک میں پھینکو.
ट्रम्प की जो पॉलिसी है अमेरिका फ़र्स्ट, वो लोगों को ज़्यादा भाती है, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। वार से लोगों को हटाना ये लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। नौजवान नस्ल की साइकी ये है सर थ्रू आउट द वर्ल्ड कि वो टू द पॉइंट बात और ब्लैक एंड वाइट में कोई भी बात चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गेम नवंबर तक 5 नवंबर तक चलता रहेगा। 5 नवंबर के 3 नवंबर तक चलेगा, अनलेस कोई बड़ा वाकया ना हो सर। हो सकता है, हाँ ये बात भी सही है। अच्छा ये बात नहीं बात की तुमने, लेकिन आपने स्टिल बात- कांग्रेस में वो मौजूद अच्छी है, बात की आपने। स्टिल कांग्रेस में वो अक्सरियत में है, तो ज़्यादा कौन है चांसेस यही है, यानी डेमोक्रेट्स, हाँ तो ज़्यादा चांसेस यही है कि वो आगे आएँ। आगे आए। कि जो बात कर रहे हैं कि जो स्विंग स्टेट्स के अलावा भी स्टेट्स जो है वो फैसला कमें चेंज कर सकती हैं। तो अगर आप देखें तो 3 कैटेगरी हैं। एक तो सॉलिड स्टेट्स, किसी भी जो स्टेट किसी एक कैंडिडेट के पास है, दूसरा है लाइकली और तीसरा लीनिंग। जो मेजर स्टेट्स हैं, 2 जो ट्रम्प को सपोर्ट लीन कर रही है ट्रम्प की तरफ, वो है टेक्सास और फ्लोरिडा। हाँ। एक के 40 इलेक्टोरल पॉइंट है, एक के 30। इनमें से अगर लीन जो कर रहे हैं वो शिफ्ट हो जाता है लीन, तो टेक्सास में तो मुसलमान बहुत रहते हैं और इंडियन भी बहुत रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये टेक्सास जो है हाँ। और फ्लोरिडा, इनमें से एक स्टेट भी उनकी तरफ चली जाती है, स्विंग कर जाती है डेमोक्रेट्स की तरफ, तो ट्रम्प के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। और ये है वो जो कि लीन कर रही हैं, दे आर नॉट लाइकली इवन। आपने बच्ची बात की। अब अफसर साहब आप बता दें भाई, आप इनको रोकना पड़ेगा कर्नल साहब को, इनके पास बहुत मालूमात हैं, हमें डर लग रहा है। तो आप फरमाएं कि ये अमेरिका के इंतखाब के मुमकिन नतज में तो कर्नल साहब ने तो फैसला कर दिया कि ट्रम्प नहीं जीत रहा। जितनी ये बहस हुई है, एयर कमांडर साहब ने, समी साहब ने या कर्नल साहब ने अपना इनपुट दिया, जो सूरत हाल बनाई है, मतलब जो नज़र आता है उसमें यह है कि ये इट्स वेरी क्लोज कंपटीशन। ठीक है। उसके अलावा जो है पोल्स जो हैं, पोल्स का बहुत बड़ा रोल होता है अमेरिकन इलेक्शंस में कैंडिडेट के हवाले से। फिर उसमें किस एज ग्रुप के लोग शामिल हैं, कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं, जिस तरह एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इन्होंने कहा NMCs हैं, हाँ, हाँ। ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गए, उसके अलावा जो है अबॉर्शनिस्ट हो गए, उसके अलावा फिर आप देखें इमिग्रेंट्स हो गए। ठीक है। तो इनके वोट जो BLM की है, बात भी कर दी है भाई इन्होंने, वोटर भी तो BLM वाले जो हैं वो लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं ट्रम्प की तरफ। हाँ, तो बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं जिस तरह इन्होंने कहा है। तो पोल्स अगर हम देखें ना, और जो स्विंग स्टेट्स हो गई हैं, तो लेटेस्ट जो मैंने देखा स्विंग स्टेट्स के हवाले से, उसमें जो है जो सर्वे हुए हैं, पेंसिल्वेनिया में टाई है। आई मीन इट्स, हाँ, वो इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से इट्स अ टाई इन कितने वोट हैं पेंसिल्वेनिया के? वोट हैं 19 वोट हैं। नॉर्थ कैरोलिना जो है उसमें आपका ट्रम्प आगे है। अच्छा जी। जॉर्जिया में भी जो है ट्रम्प आगे है। एरिजोना में ट्रम्प आगे है। अच्छा इसमें आगे विस्कॉन्सन में जो है वो कमला हैरिस, और मिशिगन, नवाडा, ये 3 स्टेट्स जो है यहाँ पे ये आ गए हैं। तो इट्स स्टिल, ये देखें ना, 7 स्टेट्स हैं, 3 में वो है, 3 में वो है और 1 में टाई है। अच्छा टाई है। तो हाँ, लेकिन ओवरऑल जो वो टाई है वाली कौन सा मुल्क क्या है? पेंसिल्वेनिया में टाई पेंसिल्वेनिया है। में टाई है। पेंसिल्वेनिया में टाई है। तो कैसे टाई होगी उसमें? तो 19 में से साढ़े ये बनेंगे सर क्या? सर्वेज हैं, पोल्स हैं, अब अल्टीमेटली तो उसमें तो कोई डिसीजन आना है ना। नहीं 19 में क्या हुआ? नहीं नहीं 9 दूनी 18, 9.5 9.5 सबके पास है। नहीं देखें, जो मैं बात करता मार्जिन ऑफ एरर जो होता है किसी भी पोल का, फर्क उससे कम है। जो से कम है। तो अच्छा ये आप आफ्ताब साहब कोई बात तो पूरी करें अपनी। हाँ, तो ये है कि अब ये इनको किन को एडवांटेज कहाँ पे है, वो ये है कि डेमोक्रेट्स को इमिग्रेंट्स का वोट जाएगा। हाँ जाएगा। ठीक है। औरतों का वोट जाएगा। अच्छा ठीक और है। हो जाएगा। औरतों का मतलब दीज आर अजम्पशंस जो कि पोल्स के जरिए हमें जो नतीजे मिलते हैं उनमें जो है मतलब ये वो चाहते हैं कि एशियन औरतों वोटर जो को है अबॉर्शन की इजाज़त नहीं मिले। ये दे आर इन फेवर ऑफ अबॉर्शन। अच्छा अबॉर्शन। डेमोक्रेट्स जो हैं वो कहते हैं अबॉर्शन राइट्स होने चाहिए, वो रिपब्लिकन्स आर अगेंस्ट इट। हाँ वही बगैर। ठीक है। तो उस वजह से वो वो ऑर्थोडॉक्स voters- है ना। हाँ, ये तो वो चीज़ें हैं कि कौन कौन से ग्रुप। फिर जो है इकोनॉमी के हवाले से कौन जो है ज़्यादा अच्छे फैसले कर सकता है, ये सवाल जब लोगों से किए गए, वो तो ट्रम्प ही होगा भाई। वो देवर फेवरिंग ट्रम्प। अच्छा, फिर जो है एक्सटर्नल पॉलिसीज़ के हवाले से कौन अच्छे फैसले कर सकता है, वो भी ट्रम्प था। अच्छा, फिर जो है ये अबॉर्शन पे वो उसको जो है वो कमला हैरिस को जो है वो फेवर मिला कि ये करेगी। अच्छा, फिर ये कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसका फोकस अनएम्प्लॉयमेंट पे है कि उसको कम किया जाए, तो उसमें भी कमला हैरिस को एडवांटेज मिल रहा था। पीपल वर ऑफ द ओपिनियन मिलेगा जो वो हाँ, जो वो कह रहा है कि मैं चाइना की जो
ہر چیز انڈسٹری جو ہے، جو پہلی بات تقریر اس نے کی تھی اس میں کہا تھا کہ میں ہر جو چیز ہے وہ جو چائنا بناتا ہے میں یہاں بناؤں گا. یہ اس نے پالیسی بنائی تھی. اب اگر یہ پالیسی پر وہ زور دیتا ہے تو وہ اس کو ووٹ ملنے چاہیے پھر. اچھا نہیں، اب یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ جو ٹریڈ وار شروع بھی ٹرمپ نے کی تھی. ہاں یہ 2018 میں جو شروع ہوئی وہ ٹرمپ نے کی تھی کہ وی آر پیئنگ مور ٹیکسز کمپیئر ٹو چائنا. چائنا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. دفاع بھی بہت کرتے ہیں، ان سے پیسے لیں گے ہم سب سے. ہاں وہ 2 باتیں کی تھی اس نے بڑی. جی بالکل. لیکن یہ کہ مزیدار بات یہ ہے کہ بائیڈن کے دور میں بھی وہ ٹریڈ وار ختم نہیں ہوئی. اٹ اسٹل کنٹینیوس. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرمپ آئے گا تو کیونکہ دے سا اٹ ان دا فیور آف امریکہ، وہ دیکھ رہے تھے کہ یار اس سے تو ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہے نا. تو بائیڈن بھی اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اس چیز کو ریورس کرتا اور پھر جو اپنے اوپر پریشر لیتا، کیونکہ اٹ واز ناٹ گڈ فار دی اکانومی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ڈیپ اسٹیٹ تو اپنی طرف سے جو رول پلے کرتی ہے، بٹ آئی تھنک کہ اکانومی بھی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اسٹیٹ کا انٹرسٹ اس میں ہے. آف کورس اٹ آل بوائز ڈاؤن ٹو اکانومی. NMCs کا جو ہے وہ ہو گیا، یا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ ہو گیا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہو از ان فیور آف پاکستان. ایک انڈین اوریجن کی بندی جو ہے وہ ہمارے فیور میں ہے، یا ایک جو ہے وہ سرفرا گورا جو ہے جو کہ ریسسٹ قسم کا بندہ ہے اور جو ہے امریکہ فرسٹ کہتا ہے. یہ جو ان کا تعصب ہے وہ اس کو انہوں نے گنتی میں نہیں لائے. گنتی میں لائے، لیکن مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کیملا ہارس کے آنے کے بعد میں یہ جو فرقہ ہے ان کے درمیان میں، گوروں کے درمیان میں، ان کے درمیان میں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اس کا، رہا بھی وہاں ہوں، کافی میں ہوں، بہت جگہ میں گیا ہوں، اتنی تیزی سے گیا ہوں، اتنے لوگ میں نے دوست بنائے. اب میں ذکر نہیں کر سکتا کہ اولڈ. اس زمانے میں 80s میں 83 میں گیا تھا، پتہ نہیں دنیا تو بہت بدل گئی ہوگی. لیکن میں یہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ فیکٹر اتنا زیادہ ہے کہ یہ افیکٹ کرے گا بالآخر امریکہ کو ریاست کو. تو جو قریشی صاحب نے اس کو کہا ہے کہ کیونکہ جو ان کے ادارے ہیں، کانگریس ہے اور وہ جو سینٹ ہے ان کا، جو ہاؤس آف کامن ہے، وہ ادارے جو ہیں وہ ایٹ ورک ہیں اور وہ اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو کہ ہم تھوڑا سا اگر امریکن ہسٹری کو، اور بہت پرانی نہیں، ریسنٹ ہسٹری 1972 تک مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو تھا، ہی واز لیڈنگ اے کیمپین جو بیسیکلی کالوں کے حقوق کے بارے میں مار دیا گیا. آپ کو پتہ اس وقت تک ان کی کالونیز الگ، ان کے سینما ہال الگ، ان کے اسکول الگ، ان کا بس کے اندر جگہ الگ، ہر چیز کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا تھا. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیگمنٹ تھا یہ ان کی سوسائٹی میں رچ بس گیا تھا، اور اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ایک بڑی تحریک چلانی پڑی. عورت کو ووٹ بھی انہوں نے 60s میں دیا. عورت کا ووٹ نہیں تھا، ایون سلیوز کا ووٹ نہیں تھا. یعنی کہ 3/5 ایک سلیو کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا تھا. واٹ از دی میننگ سر؟ اس سے کیا رزلٹ کر رہے ہیں، ڈرائیو کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہو گیا. ابھی یہ تو پرانی والی بات نہیں، 72 تک یہ ہوا. ابھی ہم نے کوئی پرانی بات نہیں ہے، بلیک لائیوز میٹر والی تحریک چلتے ہوئے، کہ وہ بھی ابھی ریسنٹلی کے بڑا کام کیا انہوں نے. انسیڈنٹ کسی سے بھی ہو سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کا، لیکن چونکہ وہ ایک کالے کے گھٹنے کے نیچے، ایک وائٹ کے گھٹنے کے نیچے آ کے کالا مر گیا، تو پولیس مین، اور وہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ وہ ہائپ دی. اور اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں جراثیم جو ہیں وہ ڈائیورسٹی کو نگیٹ کرنے کے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب اوباما پریزیڈنٹ بنے ہیں تو سب سے بڑا کیا آرگومنٹ تھا کہ بلیک افریقن کو، کبھی اس کا حسین والا نام نکال کے اس میں سے لے آتے تھے، کبھی کہ اس کا بڑی بات کی کہ صاحب میں جب وہ حلف لینے بیٹھا ہے اس نے کہا میرا نام بارک حسین اوباما ہے. حلف جو لیا اس نے، تو جو وہ حلف جو سائڈ اسے کہتا ہے اس کو فالو کرنا تھا نا اس نے، لیکن اس میں ایڈیشن ہے، حسین کا لفظ ایڈیشن کیا. ایسی تو اب اگر ہم ہمارے خیال تھا کہ حسین کے نام پہ کچھ کر جائے گا، کم وقت نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر ہم صرف اس سینٹیمنٹ کو دیکھیں، اس ایک سینٹیمنٹ کو، تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے ڈس ایڈوانٹیج موجود ہیں کملا ہیرس کے پاس. ون، شی از اے کلرڈ وومن. First, she is a woman. She is a colored woman. She is not the Native American. She is one of the immigrants. اور اس کا جو جس کے جو کہ
سب سے بیکورڈ اگر کا سوسائٹی دیکھا جائے تو جہاں پر وہ چار وہ کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، برابر کا کوئی برتھ ڈے کا نہیں ہے، شودر ہیں، خیر وہ کرسچن ہیں، خیر نہیں ہاؤ تو ان کے تو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو کملا ہیرس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ڈس ایڈوانٹیجز کی جو ان کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے، اور سب سے جو بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا جو امریکن سوسائٹی اور امریکن جس کی آپ نے بار بار اشارہ کیا ڈیپ اسٹیٹ جو ہے، کیا اب ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیا ان کو ایسا پریزیڈنٹ چاہیے جو کہ اپنے آپ کو پریویل کرواتا ہو، ڈیسیجن میکنگ کرتا ہو، بولڈ ڈیسیجن کرتا ہو اور آؤٹ آف دی باکس جاتا ہو، ان آرتھوڈاکس فیصلے کرتا ہو، یا ان کو ایک ایسی پریزیڈنٹ چاہیے جو کمپلائنٹ ہو اور جو کوئی ریپلز کریٹ نہ کرے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے بیسڈ آن نیومرس فیکٹرز، اینڈ آف دی ڈے جو چیز پریویل کرے گی وہ کرے گی مسٹر ٹرمپ۔ کہیں پر اتنی بحث مباحثے کے بعد میں آپ کہیں پر ذہنی طور پر تو فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ آپ کے خیال میں ود دی جو آرگومنٹ آپ نے دیے ہیں اس میں کیملا ہیرس جیتے گی یا وہ جیتے گا؟ میں تو افسوس آپ سے بلنٹ سوال کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پاکستان پالیٹکس کے بارے میں پوچھتے ہیں میں صحیح جواب دیتا، بالکل آپ کو صحیح جواب دیتا، وہی رزلٹ نکلتا، مگر ہم ایسا کہ اس کا جو صورتحال ہے آپ کہتے ہیں غیر یقینی ہے، غیر یقینی ہے، اور جو بس ہو گیا جی بس ہوں گل مک گئی۔ چلو جی آپ صاحب آپ بتائیں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دا سیم میں یہ سمجھتا ہوں سر، لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا جینڈر بلائنڈ سے پہلے کا جو ایرا تھا لوگوں میں عام طور پر امریکہ میں کہ وہ مرد جینڈر کو زیادہ پسند کرتے تھے، سب جگہ یہی ہے بھائی، اب سر الٹ ہے، یہ اب سر الٹ ہے۔ اب ہم اداروں میں دیکھتے ہیں کہ جس جینڈر کی طرف ڈکلائن کیا جاتا ہے وہ لیڈیز فرسٹ ہے، تو شاید یہ جیسے آفتاب صاحب نے کہا نا عورتوں کا ووٹ لینے کا ایک سبب بنے وہاں پر، یہ ہو سکتا ہے، یہ بات کملا ہیرس کے لیے۔ آفتاب صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ عورتوں کو ووٹ ملے گا کیملا ہیرس کو؟ جی پولز میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ آپ سپوائلرز کو ویسے ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، سپوائلرز بھی ہیں اسپوائلر کام کرتے ہیں بھائی، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 پارٹی سسٹم تو ہے لیکن وہاں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں مختلف اسٹیٹس کے اندر، جی بالکل، اور وہ پاپولر ووٹ کو تقسیم کرتے ہیں۔ صرف 2 پارٹیز نہیں ہیں، مطلب 2 پارٹیز تو سسٹم نہیں ہے، اپر لیول پر ہیں، ملٹی پارٹی، باقی گرین ہے، لبرٹیرین ہے، کہیں سے ووٹ کھا جائیں گے۔ گرین اور لبرٹیرین انڈیپینڈنٹ تھا کینڈیڈیٹ تھا، وہ کینیڈی جونیئر تھا، ہاں وڈرا ہو گیا، وڈرا ان دی فیور آف ٹرمپ۔ وہ تو پارٹی الیکشن، 2 پارٹی کے الیکشن کے انڈیپینڈنٹلی بھی کھڑا ہوا تھا بعد میں، ہاں اس کا رائٹ ہوتا کہ کوئی بھی آپ کا بہت اچھا بولتا تھا، مجھے پسند تھا، وہ بہت اچھا بولتا تھا، لیکن بہت ساری اسٹیٹس میں وہ سپوائلرز ابھی بھی کھڑے ہیں ابھی بڑا اچھا کھڑا ہے، اور وہ ووٹ کاؤنٹ کروائیں گے۔ سبھی صاحب پوری کر دے تو یہاں بیچارے غریب کو۔ بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہاں کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ ڈیسیجن تو ہم نہیں لے سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں پوری یقین کے ساتھ۔ تکا تو لگاؤ نا، ہاں ہمارا خیال یہ ہے کہ اب تک کے پول کے مطابق اور کانگریس میں ڈیموکریٹس کی اکثریت کی وجہ سے سر اصل میں پولیٹکس ایک ایسا چیس گیم ہے جو بلنٹ نہیں ہے، اس میں بہت سارے کردار، بہت سارے گھوڑے ادا کرتے ہیں، آرٹ آف پاسبلٹی۔ بالکل۔ اچھا جی، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور آج کا جو ڈسکشن ہے وہ بہت ہی پروڈکٹیو ہے اور بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی اینکر حضرات ہیں یا جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں، ان کو ہمارے ان جو تھنک ٹینک ہیں، ہمارے ان لوگوں کو بلانا چاہیے اگر وہ کبھی بھی کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ تو خیر ان کی ٹی وی چینل جو ہمارا RFI ٹی وی چینل ہے ان کا اپنا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی ان کو بلانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بہت مواد ہے۔ یہ جو آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، میں نے آپ 6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک، اس سے زیادہ یہ مواد آپ کو دے سکتے ہیں، اور آپ ان کی جو قدر کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو تھنکرس ہیں یا ریسرچر ہیں یا جو انٹلیکچوئل ہیں، وہ ابھی نئے جنم لے رہے ہیں، اور یہ جو آج کے دور کے ہیں، جو آج آپ نے 3-4 آپ نے دیکھے ہیں، یہ بہت ہم سمجھتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پاکستان کی ٹی وی چینل نے جو ہے ان کے اوپر نظر کریں اور ان کو بار بار بلائیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔